ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلامت رہے. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سے مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آقائے نامدار شفیع روز شمار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار حبیب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار مدینے کا تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاکہ نذرانے محبت پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. ابھی حافظ فیاض صابری صاحب جب تضمین سنا رہے تھے کلام اعلیٰ حضرت پر تو مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث شریف یاد آئی. تو میں تقریر کی شروعات بخاری شریف کی حدیث شریف سے کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. عرب میں ایک طریقہ تھا، عرب شریف میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیے، دین کی دعوت دیے، تو جو کفار مکہ تھے اس میں کچھ لوگ تو ایمان لا لیے، کچھ صحابی بن گئے، اور کچھ لوگ ہٹ دھرمی پہ اتر گئے. تو کچھ لوگ کیا کرے، اپنی جہالت سے حضور کو پہچانے نہیں. تو وہ لوگ بیٹھ کے بولے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں، حضور جو دعوت دے رہے ہیں، ایسی دعوت تو کوئی دیے نہیں عرب میں. ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے، تمام معبودان باطل کا انکار کر رہے ہیں، تو اب ہم کو کرنا کیا ہے. تو اس میں بعض لوگ کیا بولے کہ ان کے اوپر کوئی جادو ہو گئی ہوگی، سمجھے حضور کے اوپر معاذ اللہ، ان کو کوئی جادو کرا دیے ان کے اوپر. تو وہ زمانے میں جادو کا اثر اتارنے کے لیے ایک تھا، ان جنتر منتر پڑھ کے پھونک کے جادو کا اثر اتارتا تھا. اس کے پاس حضور کو لے کر کے گئے تو بولے ان کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہوگا جو انہوں ایسی باتیں کر رہے، دعوت دے رہے دین کی. تو حضور تو اللہ کے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. تو وہ بولا کہ جو ہے نا کیا ہوا، آپ کے اوپر کیا اثرات ہیں. تو غیبداں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور جو ہے نا اس کے سامنے سرکار جا کے بولے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. حضور یہ خطبہ پڑھے عربی میں. جیسے حضور یہ خطبہ پڑھے وہ بولا پھر اور ایک بار پڑھو، بولا پاکیزہ کلمات ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے نا، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بولا ایک اور بار پڑھو. بولا جیسے ہی حضور ایک اور بار پڑھے اس کا جادو اتر گیا، انہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے. سبحان اللہ. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تک کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان اللہ. تو حضور کی شان یہ تھی. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت فاروق اعظم کا دبدبہ روب بہت تھا. ان کا روب بہت تھا، ان کا لوگ ان سے ڈرتے تھے. حضرت عمر سے لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے. انہوں اشراف قریش سے ان کا تعلق تھا. انہوں گھر کے باہر نکلے تو لوگ گھروں میں چھپ جاتے تھے. بہت ان کا روب، دبدبہ، ان کا جلال بہت زیادہ تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی. بہت جیسے انہوں اسلام قبول کر لیے، بہت لمبا واقعہ ہے. جب انہوں اسلام قبول کر لیے،
جب انہوں حضور کے غلام بن گئے تو جب انہوں آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو ایسا بیٹھتے تھے کہ جیسا ہم نماز میں بیٹھتے، نماز پڑھتے ہو 2 پیراں پہلے موڑ لیتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو دونوں پیروں کو پیچھے موڑ لیتے تھے جیسے ہم نماز میں بیٹھتے، اور دونوں ہتھیلیوں کو ایسا رکھ لیتے تھے، اور رکھ کے کیا کرتے تھے پھر یہ کونیوں کو زمین سے لگا کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے تھے حضور کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر جیسے جلالی صحابی، ان کا رعب، دبدبہ، شان، شوکت، سطوت، جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تھے تو ایسا ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے تھے تاکہ نئے آدمی کو اچھا فوراً معلوم پڑ جانا کہ آقا کے سامنے غلام بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو اللہ۔ اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بولے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، دب کے بھی ہے لچکے بھی ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی شان تھی۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کے سامنے آتے تھے تو ایسا بات کرتے تھے، اور جب حضور سے صحابہ جب بات کرتے تھے تو اتنا آہستہ بات کرتے تھے کہ اپنی زبان کو گوشے مصطفیٰ سے قریب کر کے بولتے تھے، حضور کے کانوں سے کان میں بولتے تھے، زور سے بات نہیں کرتے تھے حضور کے سامنے۔ اتنا ادب، بارگاہ مصطفیٰ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ صحابہ کرام کان میں آہستہ سے بولتے تھے، یعنی ادب، حضور کا ادب، احترام اتنا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ذرہ برابر بھی اگر بےدبی ہو گئی تو ایمان مٹی میں مل جاتا، اللہ اکبر۔ ایمان کے لالے پڑ جاتے۔ ادب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میں قرآن شریف کی جو آیت پڑھا 4 پارے میں بھی یہ آیت ہے اور 21ویں پارے میں بھی یہ آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آج تک کوئی انکار نہیں کرے، دوسرے معاملوں میں انکار کرے، مرنے پر کسی کا انکار نہیں، سب کا اتفاق ہے، مرنا سب کو ہے، ایک دن مرنا سب کو، ابھی سب کو مرنا ہے نا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے، بے شک۔ مرنا سب کو ہے، مگر عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ سبحان اللہ۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، یہاں پہ جو عمل کریں گے مرنے کے بعد اس کا صلہ ملنے والا ہے، یا جو کریں گے وہ وہاں پہ ملنے والا ہے، یہ توشہ تیار کرنے کا مقام ہے دنیا، ہے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ مسافر کیسا؟ جیسے کہ ہمارے کو یہاں سے حیدرآباد جانا ہے تو اپن کیا لے آتے سوٹ کیس میں؟ 2 جوڑی کپڑے لے آتے، اوڑھنے کے لیے ایک بیڈ شیٹ، ایک سوٹر، جو ضرورت کا سامان ہے وہی لے آتے، غیر ضروری کوسا بھی سامان لے کے نہیں جاتے، اس لیے کہ 4 دن رہ کے پھر آنا ہے۔ تو مومن دنیا میں ایسے زندگی گزارے جیسا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، بے شک دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ دنیا میں مومن ایسے رہتا ہے جیسے قیدی جیل میں رہتا ہے۔ والآخرۃ سجن الکافر و جنت المؤمن، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، وہ مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے وہ قید خانہ ہے، اور دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، کافر اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ تو مومن دنیا میں قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ تو دنیا میں مسافر کی طرح رہو، قیدی کی طرح رہو۔ ان حدیثوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت کو یاد کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر الذکر حادم لذات الموت، خواہشوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، بار بار یاد کرو اس موت کو جو خواہشوں کو توڑ دیتی ہے، تمام خواہشات کا خاتمہ کر کے رکھ دیتی ہے، اس موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، بولے رات دن دنیا کی محبت میں لگ جانا، یہ کیا ہے؟ پورے برائیاں پیدا ہوتے دنیا کی محبت سے۔ جو آدمی دنیا میں دل نہیں لگاتا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی۔ اگر ہمیشہ مرنے کے بعد کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، قبر کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، کل ہم کو جواب دینا ہے، اس بارے میں اگر وہی فکر میں آدمی رہے گا تو ویسا آدمی دنیا میں غلط کام نہیں کرتا،
उन दुनिया में तसव्वुर गुनाह से भी उन बच के रहता है। कौन गुनाह से कौन बचता? जो आखिरत की फ़िक्र करता है, जो अल्लाह का खौफ रखता है, वो दुनिया के गलत कामों में हरगिज़ नहीं फंसता। ये बात बार बार बताइए। हज़रत बहलुल दाना एक बहुत बड़े वली है, इराक़ में आपका मज़ार मुबारक है, हज़रत ख्वाजा बहलुल दाना रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत बहलुल दाना सुबह से लेकर शाम तक क़ब्रिस्तान में जाके बैठते थे। सुबह में गए तो शाम तक क़ब्रिस्तान में रहते थे। लोग आप पूछे, हज़रत क़ब्रिस्तान में कहीं को बैठते आप? बोले मेरा दिल वहीं लगता। बोले क़ब्रिस्तान में दिल लगता। तो बोले नहीं हज़रत कैसा दिल लगता क़ब्रिस्तान में? हज़रत बहलुल दाना बोले असल आबादी तो यहाँ है। बोले सिटी में नहीं है आबादी, असल आबादी यहाँ है। बोले तो बोले कैसा? तो बोले हर आदमी यहाँ आ रहा है, यहाँ से वाला फिर पलट के नहीं जा रहा। बोले जहाँ पब्लिक जमा हो रही वो असल आबादी का अड्डा वो है। बोले वहाँ से तो वो तो खाली हो रहा ना। बोले एक एक आदमी एक एक करके आते जा रहे हैं यहाँ पे, वो सिटी खाली हो रही, ये वीरानी जहाँ है ये तो आबाद हो रहा, और ये ऐसा आबाद हो रहा कि यहाँ वाला फिर पलट के वहाँ नहीं जा रहा। जो यहाँ आ गया उन हशर तक यहीं सो के रहता खाक के नीचे। तो बोले असली आबादी यहाँ है, एक बात। दूसरी बात क्या बोले तो पल में काम ही फिरो पलट के मुझे आना एक दिन यहीं से मेरे को जहाँ हमेशा रहना है वहाँ भी से दिल लगा ले रहा हूँ। बोले औलिया किराम के कलाम में हिकमत, जहाँ हमेशा ज़िंदगी गुजारना है, जहाँ हमेशा हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं। हज़रत मौला अली क्या बोले, ख़ब्र की मिसाल ऐसी है जैसी संदूक, अमल का संदूक है। बोले ख़बर अमल का संदूक। बोले तो अपने एक साथी से बोले ख़बर अमल का संदूक है। बोले हम हमारे घर में एक बच्चा संदूक रख लेते, अपने जो भी है पैसे उसे संदूक में छुपा के रख लेते, और संदूक में क्या रखे खोले तो वही निकलता। तो बोले अमल का संदूक है ख़बर। बोले ज़िंदगी में जो जो हम काम करें मरने के बाद ख़बर में वही हमारे को मिलने वाला है। बोले अब हमारे ऊपर है, वो नेकियां तो भर लो या गुनाह तो भर लो। बोले मगर ये संदूक जिस दिन मरे उस दिन खुल जाता। बोले अब जो जमा करे वही निकलने वाला है ख़ब्र में। बोले दूसरा तो कोई आने वाला नहीं है। जैसे अकाउंट क्लोज हो गया वहाँ पे अकाउंट शुरू हो जाता। तो ये 4 दिन की ज़िंदगी के अंदर दुनिया में दिल लगाकर याद खुदा से गाफिल हो जाना ये अक्लमंदों का काम नहीं है। एक बात याद है कि हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू के पास एक आदमी आया, उन घर ख़रीद रहा था। अब घर ख़रीदते खुद पेपर लिखते ना भाई, वो ज़माने में भी लिखते थे पेपर। आके हज़रत मौला अली से बोला, हज़रत मैं एक घर ख़रीद रहा हूँ, पेपर लिखना है। अग्रीमेंट होता ना, अग्रीमेंट होता, सेल डीड अग्रीमेंट आपके हाथ से लिखो। बोला आप खलीफा है, सहाबी है, आपके हाथ से लिखो। हज़रत मौला अली बोले मैं लिखूँ पेपर? घर का तुम घर खरीद रहे, मैं पेपर लिखूँ? लाओ पेन लाओ, लिखता हूँ। बोले इश्तरा मगरूर मिन मगरूरिन मकानिन। उसके बाद हज़रत क्या लिखे, अल हद्दुल अव्वल व हुवा अरबाउ हुदूद, अल हद्दुल अव्वल मौत, वल हद्दुल सानी अल क़ब्र, वल हद्दुल साली अल हश्र, वल हद्दुल सालिस अल हश्र, वल हद्दुल राबी गैर मालूमिन इम्मल जन्नत अविन नार। लिख के दे दिए उसको। इसका मतलब क्या, हज़रत मौला अली क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया जो है घरा बनाने की जगह नहीं है। असल में ये 4 दिन की ज़िंदगी है। ये कैसा भी रहो ज़िंदगी गुजारते, झोपड़ी में तो रहो, महल भी तो रहो, जाने का तो मट्टी के नीचे से। तो एक तालीम दिए हमारे को, एक सबक दिए। उसमें क्या लिखे हज़रत बोले तो हज़रत क्या बोले, एक आदमी घर बनाया, इन ख़रीद रहा उसके पास से। बोले उन धोखा खा लिया, इन धोखा खाने जा रहा। उन घर बना के पहले तो उन धोखा खाया, अब इन घर खरीद के इन्हें भी धोखा खा रहा। बोले वो घर के 4 कोने हैं, घर को जो घर खरीद रहा है इसके 4 हुदूद है, इसके 4 घर के पार्टीशंस है। बोले इसका घर का पहला कोना क्या है? बोलता मौत। घर खरीद रहा है एकदम मरने वाला है, पहला कोना घर का मौत है। दूसरी हद ये है क़ब्र में जाएगा। तीसरी हद ये है कि मैदान महशर में उठाया जाएगा। अब चौथी हद ये है कि मालूम नहीं है उसका अंजाम क्या होने वाला है, या जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। तो वो आदमी घर ख़रीदना कैंसल कर दिया। जब ये पढ़ा तो बोला ज़िंदगी इतनी है, मेरे को ये घर ख़रीदना नहीं है, वो घर की तैयारी करना है, उसमें लग गया। सुभान अल्लाह। तो बताने की बात क्या है बोले तो दुनिया सदा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी। गफलत में ऐसे वाले क्या समझ रहे, इख्तिताम बोलते एंडिंग, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती समझ रहे, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। ये ज़िंदगी की शाम होती,
ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہو جاتی مرنے کے بعد. صبح دوام ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کی صبح مرنے کے بعد ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کو قبر میں دفن کر دیتے تو جو قبر کی جو پہلی رات رہتی، چونکہ آدمی دنیا میں دل لگا لگا کے گئے رہتا، تو قبر کی جو پہلی رات رہتی وہ بڑی مشکل سے گزرتی، بہت سخت رہتی قبر کی پہلی رات، بہت سخت. اس لیے کہ آدمی 70-80 سال دنیا میں رہنے کے بعد جب قبر میں گیا ایک نیا عالم دکھتا اس کو. مثال کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں میں، درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جب بچہ پیدا ہوتا ماں کے پیٹ سے، بچہ پیدا ہوتے ہی روتا، ہر بچہ روتا. اب سائنس کیا بولتی؟ بچہ رویا تو ہیلدی ہے، صحت مند ہے، نہیں رویا تو ڈاکٹر اس کو کچھ بھی کر کے اس کو رلاتے بچے کو. ایک چیخ مارا بچہ رویا تو ان صحت مند ہے، یہ سائنس میں ہے. مگر علماء کیا لکھے تفسیر قرآن میں، ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا اس کے رونے کی وجہ، اصل وجہ کیا لکھے شریعت میں؟ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا، بہت چھوٹا ہے ماں کا پیٹ، تو وہ چھوٹے پیٹ میں انہیں 9 مہینے تک پھرا، 4 مہینے سے لے کے 5 مہینے تک انہیں پھرا، ایک چھوٹے اس میں رہا. تو کیا ہے بچہ، اس کو اگرچہ کہ شعور نہیں ہے، ہم عالم بطن میں ہے ماں کے، مگر بچہ ہی ہے، انہیں اس ماں کے پیٹ میں پھرتے رہا 30 دنیا دیکھا انہیں. جیسے ان باہر آیا بڑی دنیا کو دیکھ کے ان رونا شروع کر دیتا، حیبت میں روتا. اصل میں انہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو روتا ان دنیا کو دیکھ کے روتا، اتنی بڑی دنیا میں آ گیا میں بول کر رونا شروع کرا تھا. اصل وجہ یہ ہے اس کی بڑی دنیا دکھتی اس کو. تو ماں کا پیٹ کتنا رہتا؟ 1 فٹ. یہاں پہ آیا تو ہزاروں فٹ کی زمین دیکھ کے روتا. جب قبر میں جب دفن کرتے تو مردہ پریشان ہو جاتا. کیوں پریشان ہوتا بولے تو قبر کا عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے. کیا ہے وہ؟ عالم برزخ. وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ اتنا بڑا ہے کہ عالم برزخ سے اس دنیا کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ سے ہے. اب ہمارے کو ایسا دکھتا کہ جیسے ہم یہ پوری دنیا ہمارے کو ماں کا پیٹ دکھتی خبر میں گئے بعد، وہ دنیا اتنی بڑی ہے وہ. تو میت پریشان ہو جاتی، کتنی بڑی دنیا میں آ گیا میں بول کے. وہ خبر اتنا گڑا نہیں رہتی، وہ دنیا کا لمبا چوڑا عالم ہے وہ عالم برزخ. دیکھنے میں 4 فٹ کا گڑا دکھتا، 4 فٹ کا گڑا نہیں رہتا وہ. کیونکہ مرنے کے بعد آدمی کی آنکھیں کھل جاتی اس کی. مرنے کے بعد جب روح تن سے جدا ہو جاتی تو روح کی طاقت بڑھ جاتی. میت بہت کچھ دیکھ لیتی نا، بہت کچھ دیکھ لیتی. تو وہ اتنی بڑی دنیا کو دیکھ کے آدمی پریشان ہو جاتا، اتنی بڑی دنیا میں آگا میں بولتا. تو قبر کی پہلی رات بڑی سخت رات، بڑی مشکلوں کی رات ہے. تو حدیث شریف میں ہے میت کا عالم، جس مسلمان کا انتقال ہو گیا، میت کا عالم قبر میں ایسے رہتا ہے کہ جیسے آدمی پانی میں ڈوب رہا. جو آدمی تیرنے نہیں آتا اس کو پانی میں ڈھکل دیے تو باڈی میں ڈوبتے خود کیا کرتا انہیں بچاؤ بول کے ہاتھوں سے سپورٹ اٹھاتے رہتا، یعنی کچھ بھی کر کے میرے کو بچا لو بول کے. تو میت کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح ہے بولے. یعنی ان اپنے گھر والوں کو یہ بولتے رہتا کہ کچھ بھی کر کے میرے کو بچاؤ اپنے عذاب سے. قبر کا جو عذاب ہے، قبر کی تنگی ہے، وحشت ہے، ہولناکی ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، اعمال کا حساب ہے، سوال و جواب ہے، ہول، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے ان بولتا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 دن قبر کے بڑے کٹھن رہتے. 40 دن تک، چہلم تک. کوئی بھی آدمی کو سنبھلنے 40 دن لگتے. طریقہ ہے ایسا، زندے کو بھی مردے کو بھی. ہمارے انسان کا بھی کیسا ہے بولتا، چہلم تک آدمی بہت پریشان رہتا، کسی کا بھی انتقال ہوگا اپنے گھر والوں کا بھی. 40 دن بڑا پریشان رہتے. 40 دن کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ آدمی کے دماغ میں ایک ایسی صلاحیت رکھا کہ ان 40 دن کے بعد وہ چیز کو بھول جاتا، ان ذرا بھولنا شروع کرتا، دوسرے کاموں میں اس کا مائنڈ لگنا شروع ہو جاتا. تو میت بھی 40 دن اس کو قبر میں لگنے کے لیے لگ جاتے. وہ 40 دن تک صدقہ خیرات ایصال ثواب جتنا کرتے رہے اتنا میت کو فائدہ ہوتے رہتا. 40 دن قبر کے بڑے کٹھن رہتے. اس لیے ہم اہل سنت جماعت کیا کرتے ہیں، 40 دن تک کنٹینیو فاتحہ یا ان کے نام سے کسی غریب کو کھانا وغیرہ کچھ نہ کچھ کنٹینیو کرنا 40 دن تک. جب 40 دن ہو گئے تو وہاں کی دنیا میں تھوڑا دل لگ جاتا آدمی کا. اصل وہاں کا دل لگنا کیا ہے، وہ سب ثواب اور عذاب کے وجہ سے ہے. تو قبر کی جو زندگی ہے، قبر کے جب انتقال ہو گیا آدمی کا، قبر کی جو منزل ہے قبر کی، اس میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے، ایمان. جو صاحب ایمان ہے وہ قبر میں کامیاب ہے. ایمان کے بعد دوسرا چاہیے عمل. جس کا عمل اچھا ہے اس کی قبر کی زندگی کامیاب ہے.
اور جس کا عمل خراب ہے اس کو قبر میں اپنے اعمال کا بھی جواب دینا ہے، پھر حشر میں بھی اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو قبر کی زندگی کی کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک ایمان، دوسرا عمل۔ مرنے کے بعد ہر انسان سے قبر میں سوالات ہوتے، 3 سوال ہوتے ہر انسان سے مرنے کے بعد قبر میں 3 سوالات ہوتے، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل۔ 3 سوالات ہر انسان کے ساتھ قبر میں ہوتے۔ اگر میت مسلمان ہے، نیک ہے، تو پہلا سوال کے جواب میں ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ جب حضور کو دیکھتا تو بولتا ہے کہ ھذا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بول کے بولتا ہے۔ تیسرا جو سوال ہے حضور کے بارے میں جو پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا بولتا تھا، ما کنت تقول، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ فرشتے یہ پوچھتے حضور کو بتا کر کے۔ امام بخاری کیا لکھے، قبر کے جو 2 سوالات ہیں وہ امام بخاری نہیں لکھے، بخاری شریف میں نہیں لکھے، یہ ایک ہی سوال لکھے امام بخاری، بولے قبر میں ایک ہی سوال ہونے والا ہے، بولے امام بخاری۔ وہ جو 3 سوالوں کی حدیث ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ امام بخاری ایک سوال کی حدیث لکھ کے یہ بتا دیے کہ قبر میں سب سے اہم جو سوال ہے وہ حضور کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اگر اس کا صحیح جواب دے دیے، تو پھر قبر کی منزل کامیاب ہے۔ اس کا صحیح جواب دینے کے لیے زندگی میں نعتیں پڑھنا پڑتا، نعتیں رسول پڑھے تو نہ بولیں گے وہاں پہ، نہیں تو کیا بولیں گے وہاں پہ؟ ما کنت تقول، ان کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ یہاں جو بولتا تھا وہی بولنا ہے، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہان ہے، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھو، اعلیٰ حضرت کا کیسا کلام ہے کہ حضور کی گزر سر عرش کے اوپر اور نظر دل فرش کے اوپر، خالی فرش پہ نظر نہیں ہے، دل فرش پر ہے تیری نظر، بولے اعلیٰ حضرت۔ دل اندر رہتا، دل فرش پہ تو زمین کے خزانوں پہ حضور کی نظر ہے، زمین کے معدنیات پہ حضور کی نظر ہے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ان کا نام ہے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے ان کو دفنانے کے لیے۔ حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی چاچی کو دفن کرے، مٹی ڈالے۔ اس کے بعد حضور بولے، صحابہ سے بولے کہ خبر ہر ایک کو دباتی ہے، بولے دفن کر کے دفنانے کے بعد خبر ہر ایک کو دباتی، بولے کیسا دباتی؟ تو بولے جو آدمی گناہ گار ہے، جو کافر کے بارے میں یہاں تک ہے، کافر کو خبر ایسا دباتی کہ ادھر کے پھسلیاں ادھر کے پھسلیاں ادھر آ جاتے، بولے ایسا دبا دیتی کافر کو خبر، بولے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین ایسا دبا دیتی خبر کے ہڈیاں پھسلیاں پورے ادھر کے ادھر کے ادھر ہو جاتے، بولے کافر کے۔ اب دوسرے مسلمانوں کو خبر کا دبانا کیسا ہے؟ اس کے اعمال کے حساب سے ہے، بولے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے تو بچ جاتا اس میں، ورنہ مسلمان کو بھی خبر دباتی اسے گناہوں کی وجہ سے۔ تو نیکوں کو بھی خبر دباتی بول کے ہے، اولیاء اللہ ہے، صالحین ہے، شہید ہے، خدا کے نیک بندے ہیں، ان کو بھی خبر دباتی، مگر کیسا دباتی؟ جیسا ماں اپنے بچے کو پیار کرنے کے لیے دباتی، ماں بچے کو گود میں لے کے ماں بھی دبا لیتی، مگر وہ دبانے میں تکلیف نہیں ہے، ماں اپنے سینے سے لپٹا لی تو اس میں آرام ہے، چین ہے، سکون ہے، بچے کو راحت ہے۔ قبر کا نیکوں کو دبانا ماں کو دبانے کی طرح ہے، بولے تو حضور صحابہ سے بولے خبر ہر ایک کو دباتی ہے لیکن میری چاچی کو خبر نہیں دبائی، بولے خبر کھینچنے والے، اس لیے کہ میرے ہاتھوں کی برکت، حضور اپنے ہاتھ سے ان کو دفن کرے تھے، تو بولے فاطمہ بنت اسد کو خبر نہیں دبائی، بولے تو خبر ہر ایک کو دباتی ہے۔ اور 16 پارے کی تفسیر میں ہے کہ کافر کی خبر پر 99 اژدہے رہتے ہیں جو اسے مسلسل ڈستے رہتے ہیں، یہ خبر کا عذاب ہے۔ خبر کا عذاب حق ہے، مسلمان کو بھی ہوتا، غیر مسلم کو بھی ہوتا، غیر مسلم کو دائمی عذاب، لیکن مسلمان کو جو عذاب ہوتا ہے وہ وقتیہ عذاب ہے، جب تک اس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو عذاب میں رکھے، جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو معاف کر دے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو بھی عذاب خبر میں دیتا ہے، جمعے کی شب آنے سے پہلے مومن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے،
تو قبر کے عذاب میں جو تخفیف، جو کمی ہوتی ہے، اس کے مختلف وجوہات سے ہوتی ہے. یا اللہ کی رحمت سے بخشا جاتا ہے، یا دنیا میں اس کے اہل خاندان، اس کے رشتہ دار اس کے لیے جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر کے اس کو جو ثواب پہنچاتے ہیں، اس کا فائدہ میت کو قبر میں ملتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو ہمارے مرحومین جو انتقال ہو گیا، اب یہ 40 دن تو یہ گزر گئے، اس کے بعد کیا ہے، ہر جمعرات کے دن مغرب کے بعد ہماری روحیں گھروں کو آتی، مرحومین کی روح گھروں کو آتی. اگر اس وقت ہم ان کے لیے کچھ اصالہ ثواب کریں، درود شریف پڑھ کے، کچھ فاتحہ دلا کے، کم سے کم سورہ فاتحہ سے ہی پڑھ کے اگر ہم ان کو مغفرت کریں، تو روحیں کیا کرتی، دعا دیکھی جاتی، دعا دیتی کہ تم ہمارے کو یاد کر رہے، ہمارے کو ثواب پہنچا رہے، اللہ تمہارا بھلا کرے. اور اگر بھول کے بیٹھ گئے دنیاوی کاموں میں، ٹی وی، سنیما، ناچ گانے میں لگ گئے، تو کیا کرتی، روحیں بددعا دیتی کہ جیسا تم ہمارے کو بھول گئے، ہم تمہارے لیے اتنا سب رکھ کے گئے تھے دنیا میں، تم ہمارے کو بھول گئے، تمہارا ستیہ ناش ہو کے روحیں بددعا دے کے چلے جاتی. اللہ اکبر. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ سے حضور بولے کہ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ان کو تکلیف مت دو. جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا، جب بھی ان کو تکلیف مت دو. تو صحابہ بولے زندہ رہتا تو تکلیف دیے تو علماء پریشان ہوتے، ہمارے اولاد ایسی نکلی ویسی نکلی بول کے، مرے بعد ان کو کیسا معلوم پڑتا ہم کیا کر رہے بول کے. تو حضور بولے مرنے کے بعد جب ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا تو مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کو معلوم پڑتا تم دنیا میں کیا کر رہے بولے. ہر 8 دن میں ایک بار، ہفتے بھر میں ہر 8 دن میں ایک بار فرشتے ماں باپ کو جا کے اس کا بچہ ایک ہفتے بھر میں کیا کیا کرا اس کو پوری اطلاع دے دیتے. باپ رہو یا ماں رہو، یہ ہفتے بھر میں تمہارا بچہ کتنے نمازاں پڑھا، کتنے روزے رکھا، کتنی بار قرآن شریف پڑھا اور کتنے گناہ کرا. بچے کے نیک کاموں پہ ماں باپ خوش ہوتے، ان جو برے کاماں کرا بولتے خبر میں ناراض ہو کے ماں باپ تکلیف اٹھاتے. بولے نہ زندے ماں باپ کو تکلیف دے، نہ مردے ماں باپ کو تکلیف دے. بولے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو اگر سکون پہنچانا ہے تو بولے اولاد نیک کام کرے. اولاد نیک کام اس وقت کرتی جب ماں باپ نیک اولاد چھوڑ کے جاتے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو. کیسی تربیت دے؟ بخاری شریف میں حضور بولے ادبو اولادکم ثلاثۃ خصال، تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، حب نبیکم و اہل بیتہ و علم القرآن. اپنی اولاد کو تم نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس کے بعد انہیں قرآن کی تعلیم دو. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک اولاد ثواب جاریہ ہے. بولے سبحان اللہ. نیک اولاد ثواب جاریہ ہے. بولے جو باپ نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے گیا وہ اس کے لیے قبر میں روز کا ثواب بن جاتا. بولے صحابہ پوچھے کیسا؟ تو حضور بولے بیٹا نیک کام کرتا کیونکہ باپ اس کو نیک تربیت دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر اس کو قبر میں دیتے رہتا. سبحان اللہ. سبحان بیٹا اللہ. نماز پڑھ رہا ثواب باپ کو مل رہا. اگر عالم اگر اولاد باپ چھوڑ کے چلے گیا تو بیٹا دین کی خدمت کر رہا، باپ کو اس کا صلہ قبر میں مل رہا ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی کی بیوی حمل سے تھی، وہ آدمی کا بہت بیمار ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا. بیوی کو بلا کے بولا اگر بیٹا پیدا ہوا 4 سال 4 مہینے کا ہوئے بعد بچے کو بسم اللہ پڑھانا بول کے بولا. بسم اللہ خانی کرتے ہیں نا، بسم اللہ پڑھاؤ بول کے بولا. انتقال ہو گیا وہ آدمی کا. وہ ایک بزرگ خواب میں دیکھے وہ آدمی بہت گناہ گار تھا، وہ آدمی جہنم میں ہے، خبر میں عذاب ہو رہا اس آدمی کو، خبر میں عذاب ہو رہا. 4 سال کا ہوا بیٹا پیدا ہوا، وہ حمل سے بچہ 4 سال 4 مہینے کا ہوا. یہ محلے کے امام صاحب کے پاس لیا کہ ان کی بیوی شوہر کی وصیت کے مطابق بچے کو بسم اللہ پڑھے. امام صاحب بولے پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. وہی رات کو بزرگ پھر خواب میں دیکھے وہ آدمی جنت میں ہے. سبحان اللہ. جنت میں ٹہل رہا. بزرگ پوچھے پرسوں دیکھا تھا اس سے پہلے جہنم میں تھے، اب جنت میں کیسا چلے گئے؟ بولا حضرت جیسے میرا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا میرے کو رحمان رحیم بول کے پکار رہا، میں تیرے کو کیسے عذاب دوں؟ سبحان میری اللہ. رحمت میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. میری رحمت سے میری غیرت سے یہ چیز بعید ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم اے مہربان بول کے یاد کر رہا ہے اس کے باپ کو میں عذاب دوں. میری رحمت سے میں نے تجھے بخش دیا. سبحان اللہ. اس کی مغفرت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کی مغفرت کے لیے. بے شک. چھوٹے چھوٹے بہانے سے مغفرت ہو جاتی ہے. تو جب تک دنیا میں رہیں
نیک کام کرتے رہیں اور اپنی اولاد کو بھی نیک کام کی ترغیب دیں۔ انشاءاللہ۔ دنیا گزشتنی و گزاشتنی ہے، دنیا کیسے بھی گزر جاتی، مگر مرنے کے بعد کی زندگی میں آپ ایسی اولاد چھوڑ کے دنیا میں گئی، دنیا سے آپ ایسی اولاد چھوڑ کر کے گئے جو آپ کی نماز پڑھنے کی بھی قابل نہیں، نماز جنازہ پڑھنے کی بھی قابل نہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں انگلش میڈیم کے بچے والا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، پڑھانا تو دور کی بات ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ باپ کی جنازے کی نماز بیٹا پڑھانا چاہیے، صحیح مسئلہ تو یہی ہے، بیٹا پڑھانا، بیٹا اس قابل ہی نہیں ہے آج کل، پڑھانا دور کی بات پڑھنے کی بھی قابل نہیں ہے، تو اس کا بھی حساب کتاب دینا ہے۔ حضور کی حدیث شریف ہے، جو باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیا اس نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا، یعنی فضول اس کو اپنی اولاد کو بیکار میں کر دیا انہیں، اور بیٹے کی غلط تربیت کی بنیاد پر ماں باپ کو قبر میں اور حشر میں جواب دینا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا ایسا سلوک کیوں کرے، ان کو دین کی دعوت کیوں نہیں دیے، ان کو ایمان و عقیدے کی باتیں کیوں نہیں بتائے۔ تو اس دنیا میں دارالعمل میں ہر آدمی کو نیک کام کرنا ہے، ایمان اور عقیدے کی درستگی پر آخرت کی نجات موقوف ہے۔ تو قبر کی جو زندگی اس کو عالم برزخ بولتے ہیں، عالم برزخ میں کب تک رہیں گا آدمی؟ حشر میں اٹھائے جانے تک عالم برزخ میں رہیں گے۔ تو اس عالم میں چین و سکون کے لیے اس دنیا میں ہم کو نیک کام کرنا ہے، اور مرنے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ پوچھ ہے ایمان و عقیدے کے بعد، ایمان سلامت ہے، پہلے تو ایمان کا حساب کتاب اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ثابت قدم ہے، اس کے بعد سب سے بڑی پوچھ جو ہے وہ نمازوں کی ہے، سب سے زیادہ حساب و کتاب نماز کا ہونے والا ہے۔ نماز کبھی کسی کو معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور نماز سیکھ کے پڑھنا، جیسا دل میں آیا ویسا نہیں پڑھنا، وضو کا جو طریقہ ہے ویسے ہی وضو کرنا، غسل صحیح طریقے سے کرنا، اور نماز میں سورہ کیسے پڑھنا، دعائیں کیسے پڑھنا ویسے ہی پڑھنا، نماز ایسے ہی پڑھنا۔ حضور کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، جیسے میں نماز پڑھوں ویسے نماز پڑھو۔ مطلب حضور امت کو تعلیم دیے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھو، اپنے دل میں ایسے کرنے پڑھنا نماز پڑھو۔ حضور مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے وضو کر کے، آ کے حضور کے سامنے نماز پڑھے، سلام پھیرتے کہ حضور بلا کے بولے تم جو نماز پڑھے تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو بولے۔ انہوں جا کے پھر نماز پڑھے، پھر آئے حضور بولے تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر ایک بار پڑھو بولے، دو بار، تیسری بار پھر حضور بولے اب ایک بار پڑھو، نہیں ہوئی نماز پڑھو۔ انہوں بولے یا رسول اللہ کیسا پڑھنا نماز؟ تو حضور ان کو صحیح طریقہ سکھائے، بولے تم نماز پڑھ رہے تھے صحیح رکوع نہیں کر رہے تھے، سجدے میں صحیح نہیں جھک رہے تھے، تمہاری ناک زمین کو نہیں لگ رہی، پیشانی نہیں لگ رہی، انگلیاں پیر کے برابر نہیں لگ رہے، تو بولے ایسا نہیں پڑھنا نماز۔ حضور نماز کا طریقہ سکھائے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اس کے شرائط کے ساتھ اگر پڑھے تو قبول ہوتی، ورنہ قبول نہیں ہوتی۔ جو نماز قبول نہیں ہوئی وہ نماز نہیں پڑھے، سرکار نماز نہیں پڑھے سکتا، گناہ ہوتا اس کو۔ تو دین کا علم، وضو، غسل، طہارت، نماز، تلاوت، یہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جیسا نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کا طریقہ سیکھنا بھی ویسے ہی فرض ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں ہو کے درست پڑھو، میں دو باتیں ہو کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب اللهم صل على سيدنا شفيعنا نحن عباد محمد محمد وعلى صلی اللہ آله علیہ وسلم، بارك صلاۃ وسلم و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی صلی یا اللہ رسول تعالی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور جب حج کرے تو آخر میں جو حج کرے اس کو حجۃ الوداع بولتے۔ حضور ظاہری زندگی میں جو آخری حج کرے اس کو حجۃ الوداع بولتے۔ تو اس حج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حج میں سب حاجیاں جمع ہوتے ہیں نا عرفات کے میدان میں، 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں حضور ایک خطبہ دیے اونٹنی پہ بیٹھ کر، حجۃ الوداع، غور سے سنیے، حضور ایک خطبہ دیے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے، اونٹنی پہ بیٹھ کے حضور ایک خطبہ دیے، وہ خطبے کا ایک ایک لفظ حدیث شریف میں موجود ہے، سبحان ایک اللہ، تاریخی خطبہ دیے، قیامت تک اپنے پیدا ہونے والے پوری امت کو حضور اس خطبے میں تعلیم دے دیے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو یاد کر کے لکھ کے رکھے۔ حضور اس دن کیا بولے؟ اس خطبے میں حضور کچھ باتیں بولے صحابہ کو، اس میں سب سے پہلی بات حضور کیا بولے؟
हुजूर के आने से पहले लड़ाइयाँ बहुत होते थे, अरब में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, बात बात पे लड़ लेते थे अरब के लोग, लड़ना झगड़ना उनकी फितरत थी, बात बात पे लड़ाई होती थी। और वो क्या बोल के लड़ाई होती थी पहले ज़माने में, बोलते हुजूर के आने से पहले कैसी लड़ी थी, बोलते वो तू बड़ा मैं बड़ा, ये बात पे लड़ाई शुरू होती थी ख़ानदानों में, तेरा ख़ानदान बड़ा मेरा ख़ानदान बड़ा बोल के तलवार निकाल के मार लेते थे। वो क़बीला औस बोल के क़बीला है, कुरान शरीफ में उसका ज़िक्र है, क़बीला औस और क़बीला खज़रज, ये दो ख़ानदान, वो मदीना शरीफ के दो क़बीले थे, ये दो ख़ानदान वाले एक छोटी बात के ऊपर लड़ लिए, इतना लड़े 100 साल तक लड़े एक बात को पकड़ के। बाप लड़ा, बाप के बाद बेटे लड़े वही बात को पकड़ के, हाँ छोटी बात के ऊपर कई लोगों को मर्डर कर दिए। तो ऐसा माहौल था, ऐसे माहौल में हुजूर तशरीफ़ लाए। आला हजरत बोले सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, तारीक बोलते काले अंधेरे दिल, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, है ना हुजूर की तारीफ। तो हुजूर उस दिन क्या बोले, सब पूरे 1,24,000 सहाबा किराम जलवा फरमाते, तो हुजूर सबको तारीफ, पूरे क़यामत तक के लोगों को बोले, हुजूर बोले कि तुम सब एक बाप की औलाद है, हज़रत आदम की औलाद, तुम सब एक बाप की औलाद हो हज़रत आदम की, और एक माँ हज़रत हव्वा की औलाद है। तो बोले तुम में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, बोले सब बराबर हैं तुम सब, बोले। तो बोले अब तक जो बोलते हैं ना गोरे बहुत बड़े काले क्या भी नहीं, बोले ये बात निकाल के फेंक दो, बोले गलत। बोले कोई गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं है, बोले लंबे को गिड्डे पे कोई फजीलत नहीं है, बोले मोटे को दुबले पे कोई फजीलत नहीं, बोले मालदार को फ़कीर पे कोई फजीलत नहीं, बोले तुम सब बराबर हैं, बोले फजीलत है, फजीलत ऊंचा मकाम है किसका, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बोले तुम में फजीलत वाला वो है जो मुत्तकी व परहेजगार है, बोले जो साहिब इल्म है साहिब अमल है वो फजीलत वाला है, वरना सब आपस में तुम लोग बराबर हैं, बोले। उसके बाद हुजूर क्या बोले, मेरे आने से पहले अरब में जितने जहालत की बातें थी, जो जाहिलाना रस्म और रिवाज थे, वो सब मेरे पैर के नीचे है, बोले जो जाहिलाना रसूम और रिवाज थे वो सब मेरे पैर के नीचे है, बोले। तो बहुत से जाहिल रस्म बना के रखे थे अरब के लोग, तो हुजूर बोले तवहुम परस्ती, ये जाहिलाना रस्म और रिवाज, ये काफिरों से सीखे सो ये सारी चीज़ें सब को छोड़ दो, बोले इस्लाम में तवहुम परस्ती का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है, बोले। अब वो मिसाल के तौर पे अब हमारे पास भी थोड़ी चीज़ें वैसी आ गई, वो गलत है, वो सब चीज़ों का हमारे पास कोई तसव्वुर नहीं है। मिसाल के तो बोलते ना भाई मगरिब के बाद घर में झाड़ू नहीं देना, ये तवहुम परस्ती है, कभी भी दे सकते घर में झाड़ू, कहीं को नहीं देना, ये काफिरों में है, ये था वो लक्ष्मी चली जाती माज़अल्लाह, ये सब चीज़ें ये तसव्वुरात कुफ़ार है, ये मुसलमानों को इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और एक क्या बोलते हैं, अमावास के टाइम शादी नहीं करना, अमावास के दिन शादी नहीं करना बोलते, 28 तारीख को चांद की अमावास इस्लाम में है ही नहीं, अमावास का हमारे पास तसव्वुर ही नहीं है, हम नहीं मानना सब चीज़ों को, हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत जमात ये चीज़ों को नहीं मानना। हमारे एक बहुत बड़े मौलाना थे, उन्होंने उनके 6 बेटों की शादी अमावास के टाइम पे रखी, सुभान अल्लाह, उनके 6 बेटों को सबको औलाद है, खासकर वो तोड़ सही साखिब लगे, पूरे भाइयों की शादी अमावास के टाइम ही रखे तकरीबन। कई को बोलता तोड़ने के लिए मुबाहियाना रस्म व रिवाज को, अमावास को शादी रखे तो राज होके नहीं आती, बच्चे नहीं होते, क्या क्या बना के रख लिए, ऐसी चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं है। तो अपने पास क्या है, कुंडों की नियाज़ करते, इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बहुत बड़ी फातिहा है, ये और बहुत मुबारक फातिहा है, ये फातिहा बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या करें थोड़े लोग, हाँ ये कुंडों की नियाज़ एक ज़माने से चलते आ रही बड़ी फातिहा है, करना वो कुंडों में करते वो भी अच्छी बात है। थोड़े बातें बना के रख लिए कि गोश्त खा के ऐसे वाले कुंडों की नियाज़ बंद है बैठना, ये गलत, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या गोश्त बुरी चीज़ है क्या, ये बात ही गलत, ये क्या ये उड़ी छुड़ी बातें कौन की बोल दिए चल रहे थे आ रहा, ये गलत। गोश्त अच्छा कुंडों की नियाज़ हुई तो घर में गोश्त नहीं पकाना, ये भी गलत, कहीं को नहीं पकाना, पका सकते, कोई बुरी बात नहीं है, गलत है ऐसा जो बना के रख लिए। और एक बात क्या बना है इसमें, कुंडों के नियाज़ का वहीं बैठ के खाना, वही कमरे में, दूसरे कमरे में बाहर नहीं ले आ सकते, ये भी गलत। हमारे घर में कुंडों की नियाज़ हर साल पाबंदी के साथ होती, हमारे घर में ज़माने से होती है। हमारे वालिद साहब क्या करते, कुंडों की नियाज़ के फातिहा का तबरुक टिफ़िन बन के
باہر لے آ کے دے کے آتے ہمارے تایا کو چاچا کو, زمانے سے دے کے آ رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. غلط بات ہے. میں ہمارے گھر کی مثال بتا رہا ہوں سب. تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں لکھے کہ کنڈوں کی نیاز کا تبرک جیسا 11ویں کا کھانا یہاں وہاں لے آتے یہ بھی لے آ سکتے بول کے لکھے, اس میں کئی کو نہیں لے آنا بولے. تو جو ایسے چھوٹے چھوٹے باتوں کو ہم پکڑ لیے کہ ایسا کرے تو ایسا ہوتا, ایسا کرے تو ایسا ہوتا, اس کو بولتے توہم پرستی, انگلش میں اس کو سپرسٹیشنس بولتے ہیں. ان چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو اپن نہیں ماننا, ان چیزوں سے ہم بچنا چاہیے, یہ سب چیزوں کو ہم ترک کر دینا. اب انتقال دیکھو ہر ایک کو مرنا ہے. وہ میت کے بارے میں بھی لوگوں کیا کیا چیز بنا کے رکھ لیے, بہت ساری باتیں بنا کے رکھ لیے. اس میں تقریباً باتیں غلط ہیں, اس کے اندر بہت سی باتیں غلط ہیں اس کے اندر. اب بکرا کاٹے گھر میں ہے نا, میت کے اب دہوم ہے, چہلم ہے, کچھ بھی اشارے ثواب کے لیے دہوم کرنے کے لیے بکرا کاٹے کرے. اب وہ بکرے کا سرا نہیں پھوڑنا, کہیں کو نہیں پھوڑنا بھائی, وہ کھانے کی چیز نہیں ہے. وہ سرے پائے نہیں بھوننا, نہیں پھوڑنا, یہ غلط بات ہے. ایسی باتوں کو ہم نہیں ماننا, یہ باتیں غلط ہیں. وہ زیارت کے مرمرے وغیرہ رہتے, اس کے بعد ایسا ڈرتے تو لوگ ڈرتے, یہ ڈر کہیں کو, موت سے ڈر کہیں کو. تھوڑے لوگ تو اتنا ڈرتے, جنازے کو کھانا دینے بھی ڈرتے, جنازے کو کھانا دینا بولتے بھی ڈرتے تھوڑے لوگ. کہیں کو ہم مر جاتے سمجھتے کیا ہے کہ غلط. حضور کی حدیث شریف ہے, جو مسلمان کے جنازے کو 40 قدم لے کر کے چلا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. جنازہ لے کے چلنے کی یہ فضیلت ہے. اب اپنے پاس ایک سسٹم ہو گیا, قبرستان دور رہے تو لاری میں لے آ رہے جنازے, ہے نا ایسا جی. اکثر ایسی ہو رہا. یہاں بھی کرتے کیا, یہاں پہ ویسے یہاں بھی ویسی جی لاری میں لے آتے, نہیں تو ٹرالی. ٹرالی میں. یہ غلط ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں قبرستان تک, اب یہاں بھی تو یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے قبرستان, یہاں سے یہاں تو خرید نہیں ہوگا 2 کلومیٹر, خالی 2 کلومیٹر کو ہرگز نہیں لیا. ہاں 3 کلومیٹر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا ہو سکے ہرگز جنازے کو گاڑی میں نہیں رکھنا بولے, نہیں رکھنا بولے, جائز نہیں ہے بولے. اس لیے کہ جنازہ لے کے چلنا سنت ہے, سبحان اللہ. اور جنازے کو کسی سواری پہ رکھنا مکروہ ہے. شریعت میں مکروہ ہے وہ کام. لے کے چلنا سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, رسول پاک کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. نہیں گاڑی میں نہیں رکھنا بولے. اور تو ایسی سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ قبرستان دور ہے تو کیا کرنا, تو اعلیٰ حضرت کیا بولے, سٹی میں قبرستان زیادہ دور نہیں رہتا بولے, 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے اندر ہی رہتا قبرستان. تو بولے گاڑی میں رکھ لے کے نہیں لے آنا بولے. لوگوں ایک فیشن بنا لیے. اور ایک کیا ہے بولے تو 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو جلدی ہو جاتا بول کے, جلدی سے جلدی وہ ہو جانا بول کے. اور دفن کرنے میں بھی بہت جلدی کرتے لوگ, جلدی کرتے. اتنا فاسٹ نہیں کرنا بول کے ہے, سکون سے کرنا وہ کام. دفن کرنے کا کام اطمینان سے سکون کے ساتھ کرنا وہ کام. اور دفن کرنے کے بعد سکون سے تھوڑا تلاوت وغیرہ کر کے ہٹنا, صحیح طریقہ وہی ہے اس کا. میت کو تلقین بھی کرنا. اب تلقین کا تو رواج ختم ہو گیا, حالانکہ طریقہ ہے. میت کو تلقین کرتے خبر کے سوالوں کے بارے میں, خبر پہ اذان دینا یہ بھی سنت ہے, ثابت ہے. خبر پہ اذان دینا یہ سب چیزوں کو لوگوں کیا کرتے ختم کرتے چلے جائیں. موت کا ڈر اور غافل, اپنی موت سے غافل, دوسرے کی موت کے اوپر خوف ہراس. مومن اللہ سے ڈرتا, کسی سے نہیں ڈرتا. تو یہ ساری چیزیں جو توہم پرستی پہ مبنی ہے, ہم کو اس سے بچنا ہے. تو ایک آخری بات میں جو بولنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے, آدمی دنیا میں جیسے زندگی گزارتا اس کو ویسے ہی موت آتی بول کے ہے. جیسے جئیں گا, حدیث شریف میں بھی ہے, جیسا جئیں گا ویسا مریں گا, جیسا مریں گا ویسا اٹھیں گا قیامت کے دن. تو جیسے ہم زندگی گزارے ویسے ہم کو موت آتی. تو دنیا میں جو آدمی نیک کام کرتا ہے, جو دنیا میں جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے, حضور سے محبت کرتا ہے, نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے, اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا. اور خاتمے پہ ایمان کے لیے شرط کیا ہے, سرکار غوث پاک سے سچی پکی عقیدت رکھنا. سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 70 دفعہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے عبد القادر, تمہارے ہر مرید کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دوں گا. سبحان اللہ. ہر مرید کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دوں گا, اس کا خاتمہ ایمان پہ کروں گا. اعلیٰ حضرت اسی کو بولے, رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا, تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. اگر غوث پاک کی رحمت شامل حال رہی تو خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں. امام فخر الدین رازی بہت بڑے پہنچی ہوئے ہستی ہیں. تو امام فخر الدین رازی کا جب انتقال کا ٹائم قریب آ گیا، بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی، حالانکہ شیطان آتا مرتے وقت ہر آدمی کے پاس. شیطان آ کے اس وقت ایمان لوٹنے کی کوشش میں رہتا مرتے وقت. اس وقت ایمان بچنا بولے تو صرف اللہ والوں کی نظر کرم پڑی تو بچتے، نہیں تو ختم. پورا شیطان ایمان لوٹ لے کے بھاگ جاتا مرتے وقت. امام فخر الدین رازی کو بھٹکانے کے لیے شیطان آ گیا. آ کے بولا اللہ ایک ہے کیا بول کے پوچھا. انہوں نے بولے بے شک اللہ ایک ہے. بولا کیا ہے ثبوت پوچھا. اللہ ایک ہے بول کے کیا ثبوت ہے پوچھا. امام فخر الدین رازی بولے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، قرآن میں ہے اللہ ایک ہے. ایسا پڑھے. اب شیطان کیا کرا، ان کو گھما رہا پھرا ادھر ادھر کے باتیں شروع کر دیا. شیطان بہت بڑا مکار. انہوں سوال کا جواب دیتے جا رہے. بحث میں لگا دیا ان کو. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ انہوں وضو کر رہے تھے، بہت دور تھے، حالانکہ اللہ والے دور سے دیکھ لیتے. ان کے پیر و مرشد دیکھے کہ میرا مرید کو شیطان بحث میں لگا دیا. انہوں وہاں سے بولے فخر الدین شیطان کو بولو اللہ بغیر دلیل کے ایک ہے بولو. سبحان اللہ. دلیلوں کے کہاں چکر میں پڑے بولے. انہوں بولے اللہ کو میں بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. بولے ان کے روح قبض ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا لکھے بولے تو اگر ہم کسی ولی کے غلام بن کے ہے اولیاء اللہ سے اپنا دامن وابستہ رکھے تو مرتے وقت ہمارے ایمان کو وہ اولیاء اللہ بچا لیتے. سبحان اللہ. درگاہوں پہ جانے کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہم جو مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں بزرگان دین کے، تو وہ اولیاء کرام ہمارا ایمان بچا لیتے اور قبر میں آ کے ہمارے کو پریشانی سے نجات دلاتے. یہ اللہ والے ہیں جو ہم کو ہماری حفاظت کرتے، قبر میں حشر میں ہر جگہ ہماری دستگیری کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت دعا کے طور پہ عرض کرے نظام گور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا. غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرے نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا. بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کا سایہ ایسے ہے کہ جیسا آسمان ہمارے اوپر سایہ کرے ہوئے ہے، غوث پاک کا ہاتھ اپنے مریدوں کے اوپر اس طریقے سے ہے. تو سرکار غوث پاک سے عقیدت، محبت، الفت جس کے دل میں ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ضرور ایمان پہ ہوگا. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو سنیوں کے سچے مذہب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. آمین. پروردگار اللہ ہم سب کو مسلک حقہ، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما. آمین. مالک و مولا ہر قسم کی گمراہیت، بد مذہبیت سے ہماری حفاظت فرما. آمین. مالک و مولا یہاں پر ہم نے مرحومہ چاندوی صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. پروردگار عالم محفل شریف کی برکتوں سے پروردگار مرحومہ کے بغیر حساب و کتاب کی مغفرت فرما دے. آمین. مالک و مولا آمین. بیان آمین. کرنے میں اس فقیر حقیر سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں اسے اپنے فضل کرم سے معاف فرما. آمین. مالک و مولا جو کچھ بھی ذکر خیر کیا گیا ہے، نعت رسول پاک پیش کی گئی ہے، تیرے محبوبوں کا ذکر شریف کیا گیا ہے، مولا کریم اس ذکر شریف کی برکت سے پروردگار عالم اس مکان میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. آمین. پروردگار عالم مرحومہ کی مغفرت فرما. ان کے عذاب کو، ان کے عذاب قبر میں کو ان کے لیے آسانیاں عطا فرما. آمین. مالک و مولا انہیں قبر میں کروٹ چین و سکون عطا فرما. آمین. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ. سلام کی پڑھ لیں. جی. جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت